بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ ایران اپنا دفاع بہت مؤثر طریقے سے کر رہا ہے۔ اس نے امریکہ اور اسرائیل کی جو اسمپشنز تھیں کہ وہ 48 گھنٹے میں مسئلہ حل کر لیں گے، ایران کی حکومت کو پلٹا دیں گے، وہ غلط ثابت ہوئی۔ پھر اب یہ کہا گیا کہ ہم نے ایران کا جو ہے وہ سارا ایئر کا جو نظام ہے، ان کی نیوی کا جو ہے، ان کے دفاع کا جو ہے، ان کے ایئر ڈیفنس ہے، ان کے میزائل ہیں، سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایران اب بھی جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، وہ اسرائیل پہ بھی حملے کر رہا ہے، جو خلیج کی ہیں ممالک ان پہ بھی حملے کر رہا ہے، اور امریکہ کے 2 جہاز اس نے ایک دن میں گرا بھی لیے، ہیلی کاپٹر سے ان پہ بھی حملے ہوئے۔ تاہم امریکہ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے جو دونوں پائلٹ تھے، جو جہاز امریکہ کا F-15 اسٹرائک ایگل جو ایران کے اندر گرا تھا، اس کا پہلا جو پائلٹ تھا اس کو پہلے دن نکال لیا تھا، اور جو ایئر مین تھا زخمی تھا وہ اس کو آج انہوں نے نکال لیا ہے۔ تو امریکہ کے لیے اچھی خبر ہے، ایران کے لیے یہ بری خبر ہے کہ وہ اس کو قیدی نہیں بنا سکے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اگر F-15 کو گرا لیا ہے تو یہ ایک نیا میسج ہے، جنگ کو ایک نئی طرف لے جانے والی بات ہے کہ یہ اسلحہ ان کے پاس، یہ صلاحیت ان کے پاس کب آئی اور کہاں سے آئی۔ پہلے ان کے پاس نہیں تھی، اگر پہلے ہوتی تو ضرور یہ کسی نہ کسی جہاز کو حملہ کرتے، کسی نہ کسی جہاز کو گراتے یا کم از کم اس کو نقصان پہنچاتے، لیکن پہلے ایسا نہیں کیا۔ اب ایسا کیا گیا ہے 2 دن پہلے سے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ سہولت جو ہے، یہ اسلحہ جو ہے ان کے پاس نیا ہے، خود بنایا ہے، باہر سے آیا ہے، کوریا سے آیا ہے، چین سے آیا ہے، روس سے آیا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ایران کے پاس اب یہ ہے اور یہ وہ استعمال کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود ایران امریکہ کو شکست نہیں دے سکتا، امریکہ ایران کو فتح نہیں کر سکتا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ یہ جتنی لمبی بھی جنگ چلے دونوں ممالک کا نقصان ہوگا، اور ساتھ میں خلیجی ممالک کا نقصان ہوگا، اور جو پاکستان جیسے ممالک ہیں، ہندوستان ہے اور دیگر ممالک جن پر انحصار یہاں بھی گیس اور تیل پر ہے، جن کے ورکرز خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں، ان سب کو جو ہے یہ نقصان ہوگا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جنگ کسی ایک فریق کی مکمل فتح یا مکمل شکست پر منتج ہوتی نظر نہیں آتی، تو کیا کیا جائے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھا جائے، مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے، اور جنگ کے دوران مذاکرات پہلے بھی ہوئے ہیں۔ ویتنام کی جنگ جاری تھی جب مذاکرات خفیہ طور پر پیرس میں ہوئے، پھر کھلے عام پیرس میں ہوئے۔ طالبان کی لڑائی جاری تھی افغانستان میں، جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کوئی سیز فائر نہیں ہوا تھا۔ تو اب بھی جو ہے سیز فائر پہ انسسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنگ بندی کی جائے اور پھر مذاکرات کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ امریکہ کا کیونکہ اعتبار اب نہیں رہا، 2 دفعہ پچھلے جون میں بھی اور اس دفعہ پھر اس فروری کے مہینے میں بھی 28 فروری کو مذاکرات جاری ہیں، اگلے سیشن کا اعلان ہو چکا ہے، اور پھر حملہ کر دیا۔ تو اس سے ایران کو جو نقصان ہوا سو ہوا، لیکن امریکہ کا جو اعتبار تھا انٹرنیشنلی، اس کو سخت دھچکا لگا ہے۔ تو اس صورت میں پاکستان، ترکی اور مصر جو کردار ادا کر رہے ہیں اپنی جگہ بڑا اہم ہے، اور اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن پس پردہ چین اور روس، ان دونوں کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے، تبھی یہ بات قابل اعتبار بنے گی۔ اور سیز فائر کے پر اصرار کیے بغیر ایران کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور وہاں بیٹھ کر پھر بات کریں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ اس کی گارنٹی دے کہ وہ حملہ نہیں کرے گا مذاکرات کے دوران، تو اس کے لیے روس اور چین کو جو ہے وہ بیچ میں لایا جائے۔ تو یہاں بات ختم کرتے ہیں، باقی اب دیکھتے ہیں آگے بات کیسے چلتی ہے، لیکن یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ اور میں بات کو دہرا رہا ہوں کہ دونوں ممالک اس کو مکمل فتح، مکمل شکست میں نہیں بدل سکتے۔ یہ جنگ اگر اس طرح رہے گی تو دونوں کو نقصان ہوگا اور باقی لوگوں کا نقصان ہوگا، اور نقصان جانی بھی ہوگا، مالی بھی ہوگا، اور جنگ ختم ہونے کے بعد
پھر بہت جو ہے حالات جب برے بنیں گے کہ ریکنسٹرکشن کے لیے اور باقی معاملات خوراک کے مسائل الگ ہیں، تو اس وقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات اب شروع کیا جائے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے کمنٹس دیجیے، خدا حافظ، تھینک یو۔